لمبے لمبے خط کے لوگ اچک اچک کے نبی کو اپنے خط کا احساس کرانا چاہ رہے تھے. سورج عادت پڑے ہوئے مزدور کی طرح سے بیت مشرق سے نکلا سفر کرتا ہوا. جب نصف النہار تک پہنچا تو نبی نے اپنے مؤذن کے چہرے کی طرف دیکھا. نبی کی نورانی نگاہ بلال کے سیاہ چہرے پہ پڑی. بلال اذان کہو، بلال اذان دو. بلال نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا سرکار آپ کے حکم کو پائے تکمیل تک پہنچانا اپنی ابدیت کی میراث سمجھتا ہوں، اور آپ نے ہی تو مجھ جیسے غلام کو مؤذن بنایا تھا. مگر آج میں اور کل میں فرق ہے. کل میں اذان کہتا تھا تو مسجد نبوی کے عرشے پہ کھڑے ہو کر، آج خود خانہ کعبہ کے اندر ہوں. کہاں کھڑا ہوں، کہاں پر کھڑے ہو کر اذان کہوں؟ نبی جو اپنے لبوں کو حرکت ہی نہیں دیتا جب کہ قرآن کی آیت نہ آ جائے. کہ بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ. بلال بس 2 منٹ اور. بلال کانپنے لگا، حیرت سے ماتھے سے پسینہ آ گیا. چلتا جاتا تھا اور اس خدا کے گھر کی بلندی کا احساس تھا. اپنے ماتھے کے پسینوں کی بوندوں سے اپنی غلامی اور شرافت کی داستان خانہ کعبہ کی پوتر دھرتی پر لکھتا چلا جاتا تھا. خانہ کعبہ کے قریب پہنچا. بلال نے اپنے سیاہ ہاتھ کعبے کے سرمئی پتھروں پر رکھ دیے. ہاتھ اور پیروں سے دبا کر یہ غلام خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہو گیا. کھڑے ہو کر چھت پہ سے تو دیکھا تو بلال نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر لمبے لمبے قد کے لوگ بہت چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں. اور بلال کے دھڑکتے ہوئے دل کی دھڑکنیں جیسے بلال سے سرگوشی کر رہی ہو. بلال اب تو سمجھا کہ بلند وہ نہیں ہوتا جس کو یہ ہجوم بلند کر دے، بلکہ بلند وہ ہوتا ہے جسے محمد بلند کر دے. نیچے نبی نے کھڑے ہو کر کہا بلال اذان کہو، اذان کہو بلال. بلال نے اپنے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے کانوں تک لے گیا. اللہ جانے بلال کے دل میں کیا سوال پیدا ہوا کہ اپنے ہاتھوں کو نیچے رکھ کر نیچے کھڑے ہوئے رسول کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر ایک جملہ کہا سرکار آپ جب مجھے مسجد نبوی میں اذان کا حکم دیتے تھے تو اذان کہتے وقت میرا رخ خانہ کعبہ کی جانب ہوتا تھا. آج میں خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہوں اور میری سمجھ میں نہیں آتا پورا جشن اسی جملے پہ ہونا ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا میں خانہ کعبہ کی قبلے کی چھت پہ کھڑا ہوں. میری سمجھ میں نہیں آتا میں کدھر کو رخ کروں اور اذان کہوں. یہ سن کر جس طرح غدیر میں علی کا ہاتھ پکڑا تھا اس طرح علی کا ہاتھ پکڑ کر آواز دی اے بلال علی کو دیکھتا رہے اور اذان کہتا رہے. اس لیے جو جس پہ کھڑا ہے وہ جس میں قبلہ ہے، علی روح قبلہ ہے. اس شعر کے ساتھ آج بھائی کہہ رہے ہیں کہ ایک شعر سنا دیجئے جو آپ نے حیدرآباد میں پڑھا تھا اور وہ بھی آج کے دن کے کیا یاد دلائیے میرے واجب الاحترام بھائی نے. میں تو ان کا بہت بڑا فین ہوں کہ احمد بنت اسد رحمت یزداں کی طرف بھئی جشن مرا رہے ہیں تو جشن کے انداز سے. احمد بنت اسد
رحمت یزداں کی طرف جیسے خوشبو کا سفر اپنے گلستان کی طرف، ایمان کے قدم رحمت ایمان کی طرف، ایک مسافر کی نظر اپنے نگہ باں کی طرف، اپنے شوہر کے گھر سے جو معبود کے گھر آتی ہیں یہ بلائی ہوئی مہمان نظر آتی ہیں۔ اور 13 رجب کو آپ دنیا میں تشریف لائے اور 16 کو نام رسول نے علی رکھا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ابو تراب نام علی کا کس طرح رکھا گیا، خیبر شکن کس طرح رکھا گیا، سید البطا کس طرح سے رکھا گیا، لیکن عین اللہ کہاں گیا، ولی اللہ کہا گیا، لیکن علی کا علی نام کیسے رکھا؟ یہ استاد قیصر باروی نے 6 مصرے کہے کہ مسئلہ نام کا آیا تو کھلا باب ہنر، جا کے جبریل اٹھا لائے ادب کا دفتر، گفتگو حسن تجسس میں بڑی یہ کہہ کر فیصلہ چاہیے من جانب رب اکبر، ہر زمانے کے لیے دین کا سرمایہ ہو، نام ایسا ہو جو پہلے نہ کبھی آیا ہو۔ ماشاءاللہ طاہر، تیرے والدین بھی طاہر، تیرا عقیدہ بھی طاہر، تیری زبان بھی طاہر، تیرا ایمان بھی طاہر، اتنا پیارا نعرے لگا رہا ہے، مگر میں نے 6 مصرے کہے ہیں، ہم 6 پہ رکنے والے تھوڑی ہیں، 12 تو مکمل کرنے دو نا کم سے کم، اور بات بھی ادھوری رہ گئی 6 پہ۔ مسئلہ نام کا آیا، اصل میں بات ایسی ہے کہ جو ولی ہوتا ہے نا، ولی، اس سے پہلے وہ نام کسی کا ہوتا نہیں ہے، اس لیے محمد ولی تو محمد سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں، علی ولی تو علی سے پہلے کسی کا نام علی نہیں، زہرا ولیہ تو زہرا سے پہلے کسی کا نام زہرا نہیں، حسن ولی تو کائنات میں حسن سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں، حسین ولی تو حسین سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں۔ مسئلہ نام کا آیا طاہر بھائی، مسئلہ نام کا آیا تو کھلا باب ہنر، جا کے جبریل اٹھا لائے ادب کا دفتر، گفتگو حسن تجسس میں بڑی یہ کہہ کر فیصلہ چاہیے من جانب رب اکبر، ہر زمانے کے لیے دین کا سرمایہ ہو، نام ایسا ہو جو پہلے نہ کبھی آیا ہو۔ مانیو حرف و بیاں پڑھ کے یہ بولے جبریل، اے خدا نام محمد کی نہیں کوئی مثیل، تیرے محبوب کا محبوب ہے یہ رب جلیل، اور نام اس کا بھی تیرا نام ہو اے رب خلیل۔ آئی آواز ولی ابن ولی آیا ہے، میں علی ہوں میرا بندہ بھی علی ہے۔ پرندوں نے دہن کھولا، ایک بار پھر آپ کو مبارکباد اور تحیت پیش کرتا ہوں، اور خاص کر کے بہترین نظامت ہمارے ناظم صاحب نے کی ہے، بہترین اشعار آپ حضرات نے پڑھے، کس کس شعر کی آپ لوگوں کی تعریف کی جائے، بہت محنت کر رہے ہیں آپ نے، ریسرچ ورک ہو رہا ہے، مجھے پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ ایک شعر پہ بڑی محنت کی ہے جس نے اشعار پڑھے ہیں، اور اس میں ایک ہندی کا لفظ راجنیتی والا آیا کہ ذیشان بھائی کی نیت بھی اور نیتی بھی کام کر رہی ہے، جو یہ کامیابی کا سہرا ان کا ماشاءاللہ بندہ ہے۔ اور میں پھر دعا کرتا ہوں کہ پروردگار پنجتن پاک کے صدقے میں ذات لم یزل اللہ یزال آپ کی تمام وہ 4 مصرے سنائی ختم پنجابی والے، تو وہ اصل میں پنجابی کے 4 مصرے تھے پنجابی زبان کے، وہ بھی میں نے حیدرآباد میں پڑھے تھے مجلس میں، تو
ہمارے سروج بھائی یہ حکم دے رہے ہیں، ان کو حکم کو پایا تکمیل تک پہنچانا میرا فرض ہے۔ سنو نصیر میاں، قدر اور قضا تو آپ جانتے ہیں، وچ کہتے ہیں میں، وچ اس میں پنجابی میں کہتے ہیں میں، قدر اور قضا یہ ہے۔ قدر و قضا رکھیے گا۔ اور غدیر کا منظر پیش کر رہے ہیں واہ واہ واہ، پنجابی کیوں، قدر دے ہتھ وچ، ہاتھ یعنی ہاتھ، قدر دے ہتھ وچ قضا دا ہتھ ہے۔ وہ جب فرمائش کر کے سنائے تو اب جب میں کوئی کنجوسی نہیں کر رہا تو بخل آپ کو بھی زیب نہیں دے گا، اور سخی علی کے لیے کنجوسی کہیں بھی زیب نہیں دیتی ہے۔ قدر دے ہتھ وچ قضا دا ہتھ ہے، غدیر کا ذہن میں رکھیے، قدر دے ہتھ وچ قضا دا ہتھ ہے، بھرا دے ہتھ وچ بھرا دا ہتھ ہے۔ اب یہ ہے نا، کیونکہ حیدرآباد میں ایک بڑی پیاری بات آپ کو کہوں، میں پہلی بار جب حیدرآباد گیا تقریباً 32-33 سال پہلے مجلس پڑھنے کے لیے، تو علامہ حیدر مہدی ہلوری صاحب حیات تھے۔ میں نے کہا میں پہلی بار لکھنؤ میں مجھے ملے، میں پہلی بار کہ میں حیدرآباد خطاب کرنے جا رہا ہوں، کیسے مجلس پڑھوں، کیا پڑھوں، کس ٹاپک پہ پڑھوں جو کامیاب ہوں، سب چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی تھی 33 سال پہلے کہ بس مولا علی کے فضائل ایسے پڑھنا کہ بس خدا کے برابر میں لا لا کے چھوڑ دینا۔ تو قدر دے ہتھ وچ، یہ پورے سال کی تھکان اتار دیں گے۔ تیسرے چوتھے مصرے جو میں نے اپنے سینے کے صندوق میں محفوظ کر کے رکھے تھے، لاسٹ میں پڑھوں گا تاکہ قدر دے ہتھ وچ قضا دا ہتھ ہے، بھرا دے ہتھ وچ بھرا دا ہتھ ہے، عجیب منظر ہے خم دے اندر، نبی دے ہتھ وچ خدا دا ہتھ ہے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔